دنیا کے شور شرابے سے بھری اس زندگی میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں جرم نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ ہے آئس لینڈ، شمالی بحر اوقیانوس میں واقع وہ چھوٹا سا جزیرہ جہاں امن، انصاف اور بھروسہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ یہاں کے پولیس اہلکار عام طور پر اسلحہ اپنے پاس نہیں رکھتے، پھر بھی لوگ خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ وجہ ایک ایسا معاشرہ جو تعلیم یافتہ بھی ہے، منصف بھی اور مطمئن بھی۔ آئس لینڈ میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہے، تعلیم ہر شہری کا حق ہے اور حکومت پر عوام کو پورا بھروسہ ہے۔ اسی لیے یہاں جرم کے اسباب پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آئس لینڈ کی آبادی صرف 4 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور ان میں سے 2/3 لوگ دارالحکومت ریکیاوک میں رہتے ہیں۔ چھوٹی آبادی کا فائدہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور یہی قربت معاشرتی اعتماد کو جنم دیتی ہے۔ آئس لینڈ میں شرح خواندگی تقریباً 100% ہے۔ ریاست ہر شہری کو تعلیم، صحت اور فلاح کے مواقع دیتی ہے۔ یوں ایک عام آئس لینڈک شہری کو غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ملک کا نظام حکومت پارلیمانی جمہوریت پر مبنی ہے۔ صدر علامتی حیثیت رکھتا ہے جبکہ اصل اختیارات وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے پاس ہیں۔ یہاں کی سیاست شفاف، کرپشن ناپید اور عوامی نمائندے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اب ذرا آئس لینڈ کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ 9ویں صدی عیسوی میں نارویجن اور اسکاٹش آباد کاروں نے یہ جزیرہ دریافت کیا تھا اور 930 عیسوی میں یہاں دنیا کی قدیم ترین پارلیمانوں میں سے ایک التھنگی قائم ہوئی جو آج بھی موجود ہے۔ صدیوں تک آئس لینڈ پہلے ناروے پھر ڈنمارک کے زیر اثر رہا، مگر 1944 میں دوسری عالمی جنگ کے دوران اسے آزادی ملی۔ آزادی کے بعد آئس لینڈ نے تعلیم، انصاف اور فلاح کے ذریعے اپنی پہچان بنائی اور آج یہ دنیا کے خوشحال ترین اور پرامن ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئس لینڈ کے جغرافیے کی۔ یہ جزیرہ قدرت کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ آتش فشاں، برفانی تودے، گرم چشمے اور بلند آبشاریں، یہ سب یہاں کے حسن کا حصہ ہیں۔ زمین کے اندر سے ابلتا ہوا پانی بجلی پیدا کرتا ہے جس سے آئس لینڈ توانائی کے لحاظ سے خود کفیل ہے، اور جب آسمان پر شمالی روشنیاں یا ناردرن لائٹس رقص کرتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قدرت خود نغمہ سرا ہو۔ یہاں کا موسم سرد ضرور ہے مگر اتنا سخت نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں جبکہ سردیوں میں راتیں طویل، ایک انوکھا مگر دلکش توازن۔ ثقافت کی بات کی جائے تو آئس لینڈ کے لوگ اپنی ادبی روایت پر بے حد فخر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کتابیں لکھی اور پڑھی جاتی ہیں۔ پرانے زمانے کی آئس لینڈک داستانیں جنہیں ساگا کہا جاتا ہے آج بھی ادب کی شان سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگ فطرت کے قریب رہتے ہیں، سادہ، محنتی اور خلوص سے بھرپور۔ چھوٹے شہروں میں اب بھی لوگ اپنے دروازے بند نہیں کرتے اور کسی اجنبی کو چائے یا سوپ کی دعوت دینا عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ یوں آئس لینڈ ہمیں یہ سادہ سا سبق دیتا ہے کہ اگر معاشرہ انصاف، علم اور بھروسے پر قائم ہو تو زمین پر بھی جنت جیسی زندگی ممکن ہے۔ یہ ہے آئس لینڈ، برف اور آگ کی سرزمین، جہاں امن صرف خواب نہیں، حقیقت تھا۔